علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ 16 ذی القعدہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام حسن، کنیت ابو سعید، اور والد کا نام یسار تھا۔ ان کے والد زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام اور والدہ حضرت ام سلمہ کی باندی تھی۔ سن 20 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 12 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیے تھے۔ قرآن کے بڑے عالم اور درس قرآن میں بڑے ماہر تھے اور کبار تابعین میں سے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی غیر صحابی کو حسن سے زیادہ صحابہ رسول سے مشابہ نہیں دیکھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ علوم ظاہری میں شیخ الاسلام کا درجہ رکھتے تھے، لیکن ان کا اصل جو علم باطن اور تصوف کا تھا، جس کی وجہ سے قوت ایمانی، وعظ و نصیحت اور دعوت و تلقین کے ذریعے لاکھوں انسانوں کو ہلاکت سے بچائے۔ تصوف کی تمام نہریں انہی کا چشمہ ہے۔ تصوف کے اکثر سلسلے آپ کے واسطے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتے ہیں۔ شیاطین و امراء اور سیاست سے دور رہتے تھے، لیکن ضرورت پر حجاج کے سامنے اپنے حق بات کہنے سے غرض نہیں کرتے تھے۔ سن 110 ہجری میں جمعہ کی رات میں انتقال فرمایا۔ نمبر 2 حضور کا معجزہ، کھانے میں برکت۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ صرف 2 آدمیوں کا کھانا بنوایا، آپ اور حضرت ابو بکر کا، لیکن آپ نے مجھے حکم دیا کہ انصاریوں کو بلا لاؤ۔ چنانچہ اس کھانے میں سے 180 آدمیوں نے سیر ہو کر یعنی خوب پیٹ بھر کر کھایا، اور سب نے آپ کے نبی ہونے کی گواہی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، حاجی پر قربانی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر فائدہ اٹھائے، یعنی حج کے دنوں میں عمرہ بھی کر لے تو اس کی ذمہ قربانی واجب ہے، جو بھی میسر ہو۔ فائدہ، جو شخص حج کے زمانے میں احرام باندھ کر مکہ جائے اور عمرہ کر کے احرام کھول دے، پھر 8ویں ذی الحجہ کو احرام باندھ کر حج کرے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، اہل و عیال کے لیے دعا کرنا، یعنی اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا۔ نیک بندے اپنی اولاد کے لیے کثرت سے دعا کرتے تھے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، جس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہم کو متقیوں کا امام بنا دے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والے ہیں اور نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور نرمی کرنے پر وہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں جو سختی کرنے پر نہیں عطا فرماتے۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں، ایمان کو جھٹلانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس شخص نے بخل کیا اور لاپرواہی کرتا رہا اور بھلی بات یعنی ایمان کو جھٹلایا تو ہم اس کے لیے تکلیف اور مصیبت کا راستہ آسان کر دیں گے، یعنی جہنم میں پہنچا دیں گے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، اپنے بیوی بچوں سے ہوشیار رہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے حق میں دشمن ہے تو تم ان سے ہوشیار رہو۔ فائدہ، بیوی بچے بعض مرتبہ دنیوی نفع کے لیے شریعت کے خلاف کاموں کو حکم دیتے ہیں، انہیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کا دشمن بتایا ہے اور ان کے حکم کو بجا لانے سے بچنے کی ہدایت دی ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 50,000 سال کے برابر دن یعنی قیامت کے دن کے برابر میں پوچھا جائے گا کہ وہ کتنا لمبا ہوگا، تو رسول اللہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ دن مومن کے لیے اتنا مختصر کر دیا جائے گا جتنی دیر میں وہ دنیا میں فرض نماز ادا کیا کرتا تھا۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، کدو یعنی دودھی سے علاج۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانے کے دوران رسول اللہ کو دیکھا کہ پیالے کے چاروں طرف سے کدو تلاش کر کے کھا رہے تھے، اسی روز سے میرے دل میں کدو کی رغبت پیدا ہو گئی۔ فائدہ، اطباء حکماء ڈاکٹروں کے اس کے بے شمار فوائد لکھے ہیں، اور اگر بہی کے ساتھ پکا کر استعمال کیا جائے تو بدن کو عمدہ غذائیت بخشتا ہے، گرم مزاج اور بخار زدہ لوگوں کے لیے غیر معمولی طور پر نفع بخش ہے۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے سامان کو نہ مذاق میں لے اور نہ حقیقت میں بلا اجازت لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔